أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم في الكتاب واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Surah Fatiha for the Mahmoudin or Hassan Ibrahim family, Raza family, Alidina family, Muhi family, Haku family, and Ahmed family. The Mahmoudin of all of these families, and you kind of Tonight we have, during the month of Ramadan, the Arabs had a law from before Islam that because they used to fight each other, the families were fighting each other for little reasons. Sometimes for no reason. Once the person gave me a dirty look and therefore the family is coming to kill you. And they would fight each other the whole year long. Then they said that if we keep fighting each other for the whole year long, then we'll kill each other completely. So we should have 4 months of rest and 8 months of battle. Can you imagine? So 8 months of battles if they wanted to go to battle. Islam said, if any battle happens, many of the Arab laws Islam came and signed, and it said that I approve. And the other laws Islam abrogated and completely said these are wrong, and we will completely reject them. Amongst the laws that the Arabs had, 4 months where they could not fight. These were known to be Ashhur al-Hurum, in which the battle was haram. Islam came and signed this and said those 3 months were together, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah and Muharram. The first month, 11th and the 12th. After 12 months, the first one comes again. So those 3 months together. And 1 month was Rajab, the month of Rajab. In these 4 months, the battle is haram. In Surah Barat, the Quran, the ayat says that Inna iddata shuhura inda Allahi ithna ashara shahran yawma khalaqa samawati al-ard wa arba'atuhun hurum. The months before Allah subhanahu wa ta'ala are 12 from the day He created the heavens and the earth. And 4 of those months are hurum, meaning sacred, in which you cannot go to battle. Now the month of Ramadan is not one of the sacred months in which month where you cannot go to battle, jihad. Now jihad is of 2 types. Jihad is the holy war is of 2 types, or the jihad itself is of 2 types. I don't translate jihad as holy war. One of those is jihad akbar, the other one is jihad asghar. Jihad akbar is jihad bin nafs, fighting against your own self, and jihad asghar is the battle. Now, Jihad Asghar, the battle is of 2 types, the offensive and defensive. Jihad Ibtidai, meaning, and Difa. Defense, even today is wajib. If a person attacks you, you have to defend. But offensive war, according to the Shia Fuqaha, is not permissible in the absence of the Imam. And only an infallible leader can lead the offensive war, only the Prophet or the Imam, one of the Imams. Now, in the month of Ramadan, there was the first attack of the Quraysh, the Kuffar, the people living in Mecca. They were living in Mecca and they used to, when they couldn't defeat the intellectual, they couldn't defeat Islam in the intellectual battle. Islam will go to battle. So at first they were all trying to plan and say that let's defeat them intellectually. And the Holy Quran said, if you want to defeat my messenger, then just bring one book like the Holy Quran. And when they couldn't, then they said, Allah subhanahu wa ta'ala made it easier. He said, bring 10 chapters like the chapters of the Holy Quran, 10 surahs. Then if you can't, then just bring 1 surah like the surahs of the Holy Quran. They couldn't answer Islam, so they said, okay, we'll try and defeat them another way. So they started
hurting the Muslims. Anyone who converted, they said, okay, we have a boycott from you, we will not deal with you, you cannot get married into our families, and all of those different laws. So the early Muslims made a very big sacrifice. People like Hazrat Abu Talib, people like Hazrat Mu'mineen, people like Hazrat Khadija, people like, the first, and then the people that came afterwards, people like Hazrat Hamza, people like Hazrat, a bit late, Hazrat Abbas being the son of Hazrat Abdul Muttalib, the uncle of the Prophet, not Hazrat Abbas was born much later. So these early Muslims saw huge difficulties, Hazrat Jafar Tayyar and others. Hazrat Bilal, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud and others. So they saw a lot of troubles. Now, there came a time when the Muslims couldn't take it anymore. So the Holy Prophet said, now so much you can migrate. So many of them went to Habasha, Abyssinia, and the present day, some of the countries in, not in North Africa, but further towards the east, northeast, Sudan and countries like that. Not Sudan, but Ethiopia, and some of these countries where there was a Christian king who was ruling, and he said that yes, you can come. Hazrat Jafar Tayyar led the whole group, and the Quraysh sent a whole delegation with them, and they said as soon as he enters, say that they don't believe in Jesus Christ. So he said they don't believe that they don't believe in Jesus Christ. They said no, we do believe in him. He was a messenger, he was a prophet of Allah. And then they started reading Hazrat Jafar Tayyar was reading the verses of Surah Maryam, and he said we respect Hazrat Maryam and we believe that he was a miracle. So he said, see, he's saying he was a slave, a servant of Allah, not the son of Allah. He said, what did you believe? So he said, you can stay here for as long as you like. And that was the entry of Islam into Africa in the time of the Holy Prophet himself. Now a time came where they were thrown out of Mecca, and they were living in Syed Abi Talib. Hazrat Abu Talib went with them, Hazrat Khadija, and only the closest members. Now you can find out who was a Muslim, who was a true mu'min, and who was a munafiq, by who was taken in and who stayed outside. So you do not find any Sahaba with the Holy Prophet. You do find some family members who did not come, like his, one of his uncles, like Hazrat Abbas. But even then, he used to send help, and he said, "Oh Abu Talib, my camel has come inside, send it back." And the people said many times the camel was carrying food, so he would send the food inside, and he would say, "Abu Talib, send my camel outside." So he would just send it outside, taking the food off it. So sometimes, that's how they helped, because they knew that this is now months going away and they have not had anything to eat or drink. There came a time the Holy Prophet said, now the mass migration can start. Why did the Holy Prophet choose Medina? Medina's original name is Yathrib. Yathrib is a town where the Holy Prophet had very close ties to family ties. His mother was from Yathrib. His father's mother was also from Yathrib, his grandmother. Hazrat Hashim got married into Yathrib, so his wife was from Yathrib, from Medina. Hazrat Abdul Muttalib's mother. And so was the mother of the Holy Prophet, Hazrat Amina. So they had those ties from before, and the people of Yathrib said, if you want to come over, then you can come. So he said, everyone leave, except for the Sahaba, some of the people who stayed back, and then he said, Ali, you sleep on my bed, and tonight I'll be migrating, and then you also come afterwards. So the Quraysh planned to kill them because they had no answers, intellectual answers. The Holy Prophet went to Medina. Within the next few years, within the next 1.5 years, he had established himself so well that there were hundreds of Muslims now. Hundreds of Muslims who were men, women, children. So the Quraysh said, let's decide the fate of the Muslims for once and for all. Abu Sufyan led a whole army, the father of Muawiyah and the grandfather of Yazid. He led a whole army against the Holy Prophet from Mecca to Medina. He said, we will go and kill all the Muslims for once and for all. He built an army of over 1,000 people. The Holy Prophet had an army of 313 people. Most of these were elderly. So he said, everyone, dye your beards, so that the kuffar do not look at you and say, oh, there are a bunch of elderly chaps, they can't do anything. So he said, no, color your beard so at least you look strong, and tie your backs so you straight. So, you don't stand like this. You're standing straight. Just hold your javelins and everything. Stand straight. The Holy Prophet had, intellectual. The battle is extremely important. The Quran says, "Lo kuntum ishruna," and not physically. Sabirun. If you have 20 people who have a lot of patience, sabr, then Allah subhanahu wa ta'ala says, I will give you victory over 200 people.
If you have 200 people with patience, then I will give you victory over 2,000 of the enemy. Even if they are stronger than you, 10 times as many people, I will still give you a victory over the kuffar. So the Holy Prophet and army of how many people? Very famous figure from Badr. 313. 313 was the figure of the Holy Prophet. Companions in the Battle of Badr. Most of these are elderly people, and many of them cannot fight. The Holy Prophet had, a lot of family members who were elderly. Hazrat Ubaidah and others, his uncles. Some of the uncles were very strong. Like Hazrat Hamza. Extremely strong person who was famous for his strength and his fight. He would go and hunt a lion and bring back to the people. So he was that kind of a person. And no one had yet seen the strength of Ali ibn Abi Talib. This was the first battle where Imam Ali Islam was going to show his strength. Now many of the people in, when the Holy Prophet, he said, who is going to help me in my mission? He was a young boy of about 13 years of age. Some say even younger than that. He stood up and he said, Ya Rasulullah, even though my legs are weak, meaning because you see many people used to say that Ali was very slim physique. Imam Ali Islam was extremely. Now if you look at the description by some of the Sunni brothers, the description they've given is that Maulana, he had a big tummy. The description they've given that his arms were as thin as his wrists, his eyes had dark, the description they've given does not befit the description of the Holy Prophet, where he comes out and he says, Ya Ali, anta ka badri duja. Ya Ali, your face is like the full moon. The Holy Prophet, who was extremely beautiful and handsome himself, he said, Ya Ali, anta ka badri duja. And in another place he says, Ya Ali, anta Abu Turab. Or he said, Qum ya Abu Turab. The father of the earth, because of the beauty on his face, that the Holy Prophet saw some dirt, because he was sleeping on the masjid and he had some, dust on his cheek when he got up. He said, Qum ya Abu Turab. The different ways of the Holy Prophet explaining the handsomeness of Imam Ali. Now the people used to think Ali is extremely a slim person, a person who is not, like many of those people were quite big wrestlers. Huge in height, extremely tall and extremely big. Imam Ali wasn't extremely tall. He was a normal height person. This was the word of the Holy Prophet, Madharul Ajaib. Why was he Madharul Ajaib? Because he wasn't extraordinarily big like, like a camel or something like that. He had a normal physique and yet he would defeat the biggest of the camels and elephants. Of the human beings, obviously. So no one could imagine that, how come a normal person, where does the strength come from? Where does he have the strength from that he holds a person and he throws him and the person is thrown into the walls, or many times he will pick up a person, throw him up and he will go onto the roof of the castle. This was the strength of Ali ibn Talib, and people was amazed, where does he get the strength from? He looks like a normal person when he comes out. And this is the first battle where people are going to see the strength of Ali ibn Talib. They think that who will fight? There is only Hamza. Ubaidah is now old, he is 80 plus, he was a fighter, one of the cousins of the Holy Prophet's father. So who was an elderly person now, Hazrat Ubaidah, an extremely elderly, over 80 years of age. And he became shaheed in Battle of Badr. Now, you see, this is the whole of the army, and the Holy Prophet said, okay, how many swords do we have? And the people said, we have something like 20 swords. He said, okay, distribute. The best of the fighters should get a sword. And the rest of you get, a javelin, or get a bow and an arrow. And different people, how many horses do we have? They had something like 8 horses and 2 camels. Or probably the other way around. Can you imagine the short resources of the Holy Prophet? And everyone is thinking what will happen, and the Holy Prophet says, do not be frightened. Allah subhanahu wa ta'ala has promised me in the Holy Quran. The verses came down that on the day of Badr we will send in a whole army and help from Allah subhanahu wa ta'ala. So the people said, okay, the help is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. बस एक मरतबा सब तैयार होने लगेगा कि अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन फिर भी बूढ़े अफराद बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं. उर्दू में चला दूंगी या कि अभी जारी रखें? इंग्लिश में जारी रखें कह रहे बच्चों के लिए. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग का पता सारा जो उर्दू में आता है. बहरहाल, I'll repeat for you if you do not understand, but it's extremely important that this is the first battle of the Muslims, and I'll give you an idea. The Holy Prophet himself did not go to any offensive war, except for a few times to the Jews where he did not decide to go and attack. He went and said, please do not fight against us. Twice he was coming back from a battle and he says, do not fight against us, do not plot against us. Do not make plans with the Quraysh and take sides with them. I will provide you refuge here, do not attack me. And they said, okay, we'll decide the fate now. So twice it happened where the Holy Prophet stopped them and they did not stop.
So the Holy Prophet himself did not go to offensive war. When he went to Khaybar, it wasn't the Holy Prophet who had said that I will go and attack. It was the people of Khaybar. Whenever the Muslims were traveling, they would stop them and drop them and take everything away from them. He said, stop, stop, stop. When they did not, he said, I'm coming now. And they said, what can he do? An elderly person, the Holy Prophet was 50 plus, 55 plus. He has, a small army. What can they do? And then came Ali ibn Abi Talib. Allah. So the whole of this atmosphere is prepared, and the people are thinking what will happen on the day of Badr. People are coming from all over. The Arabs have all of these people that they are bringing with them, the versions of the wrestlers and the fighters, people who have, they throw an arrow and they can kill any person, a person who is holding a whole big, spear, and he's saying that I can lift this. Is there anyone amongst the Muslims? And then they send 3 people forward. Over 1,000 people, not an army. An army of over 1,000 people comes in. An army comes in that is full of, the whole army has horses, camels and something to ride, and there are people holding javelins and swords. Everyone stands there. And the Holy Prophet smiles at the people and he said, do not have any fright. And Your Holiness says, Ya Rasulullah, just give me the permission, and you will see the results very soon. And there are others who are saying, who have not seen Your Holiness fight yet, and they've only seen a child who had gone into the plains of Mecca. When the people were, when people came to the Holy Prophet, the Holy Prophet one day returned, and his uncle said, what is wrong with you? Why is your forehead bleeding? Why is your arm has a bruise? He said, uncle, the people of Quraysh, they have sent children, so they stand in my way and they throw stones at me. And all the people, so Hazrat Abu Talib went and said, oh people of Quraysh, oh tribal leaders, he went to Abu Sufyan, Utbah, Sheba, all of these, the greatest leaders, he said, your children are throwing stones at my nephew. Stop them all. They said, Abu Talib, it is a matter of children, leave it amongst the children till time. So the children, you can't do much about it. He said, okay, then I have one child as well. So he had a 9-10-year-old boy in the house. He said, Ali, from tomorrow make sure that no stone reaches the Holy Prophet. No stone. So the Holy Prophet had, a cousin who was coming with him, and the uncle said, Ya Ali, make sure that no stone, every stone reaches you before it reaches my nephew. Imam Ali Islam, he said, Ya Rasulullah, then let me walk in front of you. A child is walking in the front, and the people say, we have more than 200 children, what can this one child do? Every stone that came, he would stand in the front and take it on his chest, and he would go forward. Any child that he saw, he would either break his hand, or his leg, or his head. And then people had a lot of broken toys, which they brought to Abu Talib and said, oh Abu Talib, your son has broken the bones of our children. He said, this is a matter of children, leave it amongst the children. बच्चों का मामला है, तुमने भी कहा था बच्चों का मामला है, मैं भी कह रहा हूँ बच्चों का मामला, बच्चों में रहने तो आप खुद ही फैसला कर लेंगे. अबे पूरा का पूरा माहौल था, सबके जहनों में एक था कि हम बचपन में सबके सब मारे खाए हुए हैं, कोई अली में बिताने के हाथ बदले लेंगे, जब मैदान आएगा तो पता चलेगा तलवार कैसे चलाई जाती है. अब सारा का सारा तैयार होने लगे, सारे उन लोगों ने 3 अपने बड़े बहुत बड़े बड़े सरदारों को भेजा डल करने के लिए. 3 अपराध आए, आने के बाद खड़े हो गए और वो हाथों में तलवार लिए हुए थे. ये 3 की फिगर जो है वो मालिक भाई के समझ में आ गई. अब ये 3 अपराध खड़े हुए और एक मतलब पैगंबर इस्लाम ने फौरन इशारा किया कि हमारी तरफ से ये 3 अपराध जाएंगे. उन्होंने किनको भेजा? कुछ अंसार के लोग थे, वो गए तो कुरैश ने कहा हम जंग नहीं करेंगे इनसे, हम सरदार हैं, हमारे मुकाबले के अपराध को हमारे पे भेजिए, हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे. अब एक पूरा का पूरा नक्शा अपने ध्यान में बचाइएगा कि रसूल खुदा मदीने से बाहर चले गए हैं, बदर के मैदान है, जंगे बदर के मैदान की वजह से एक मरतबा कुफार ने आने के बाद सारा का सारा पानी रोक लिया ताकि देखो हम जो है पानी इनको नहीं पीने देंगे, इनको प्यास लगेगी. खुदा ने कहा पानी की तरफ से परेशान मत होना, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी क्योंकि तुम मेरे मानने वाले हो. यहाँ तस्कीन मिलेगी, बस मेरे चेहरे को देख लिया करना. हजरत एक मरतबा मैं कहूंगा वैसे पैगंबर इस्लाम को देखने के बाद सारी भूख प्यास हो जाती होगी या पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत होगी. सारे मुसलमान तैयार है, 3 अपराध उनकी तरफ से आए, खड़े हो गए, कहा कि हमारे मुकाबले के अपराध को भेजिए. पैगंबर इस्लाम ने 3 अपराध को भेजा, कहा कि नहीं हमें यह कबूल नहीं है, हमारे मुकाबले में कुरैश के अपराध को भेजें, हाशमियों को भेजिए, कुरैश को भेजे, सरदारों को भेजे, हम आम अपराध से जंग नहीं करेंगे. तो फिर आपने कहा कि हमारी तरफ से हमारे खानदान से हमजा जाएंगे, उबैदा जाएंगे और अली इब्न अबी तालिब जाएंगे. अभी तक जुल्फ़िकार नाजिल नहीं हुई है. हज़रात जिस तरह से आयात नाजिल होती है इस तरह से जुल्फ़िकार भी नाजिल हुई थी. अभी कोई जुल्फ़िकार नहीं है, अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि हैदरी बाजों में कितनी ताकत है, किसी को अंदाजा नहीं है. बस एक मरतबा मैदान में उतरे, ये 3 अपराध आगे खड़े हुए. हजरत
حمزہ نے جنگ کی، عتبہ ان کے مقابلے میں تھا، اور انہوں نے فوراً کچھ دیر جنگ ہوئی، 2 سے 3 منٹ لگے، اس کے بعد انہوں نے قتل کر دیا۔ ادھر سے حضرت امیر المومنین نے ولید ابن عتبہ تھا، اس کو ایک مرتبہ بہت جوان تھا، بہت طاقتور تھا، بھاگتے ہوئے دوڑ سے چھلانگ لگا کے نیچے اترتا تھا، دوبارہ واپس چڑھ جاتا، بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ بہت زیادہ کرتب دکھا رہا تھا، چھلانگیں لگا رہا تھا۔ مولانا نے کہا بس تجھے ایک مرتبہ چھلانگ میں سب جگہ پہنچا دوں گا۔ بس زیادہ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی دیکھنے میں آیا، دیکھا بس کہ چھلانگ لگا کے سامنے آیا، مولانا نے بس ایک بار کیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اب میں پورا یہ نقشہ کھینچتا کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی، جنگ واقع جب ہوئی ہی نہیں ہے تو میں کیوں اتنی بڑی بناؤں گی جنگ؟ مولانا نے اتنی جنگ کی، یہ کیا وہ کیا، بس ایک مرتبہ اس نے وار کیا، مولانا نے روکنے کے بعد بس ایک تلوار چلائی ہے، 2 ٹکڑے کیے، بس لوگ دیکھتے رہے کہ کون سا ٹکڑا کس طرح گرا ہے، گھوڑا واپس جا رہا تھا، 2 ٹکڑے زمین پہ پڑے ہوئے تھے، سب سمجھ گیا کہ بس بھائی حیدر کرار سے جنگ کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا، بس ایک بار میں جس لگا کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے، وہ بھی گھوڑے پہ سوار آدمی کو۔ حضرت بس ایک مرتبہ پورا کا پورا نقشہ بدلنے لگا۔ حضرت عبیدہ کی ایک مرتبہ سینے میں کسی نے ایک برچھی ماری، وہ ان کے لگی اور ان کی شہادت۔ حمزہ نے فوراً آگے بڑھنے کے بعد امیر المومنین نے وہیں پہ فیصلہ کیا اور ساتھ میں قبول کر دیا۔ سب ایک مرتبہ پورے کے پورے گھمسان کی جنگ شروع ہونے لگی تھی، تلوار کی جنگ شروع تھی، سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے، تلواریں تھیں، تلوار کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے آواز دی، کہا پہل ہم نہیں کریں گے، جیسی ان کی طرف سے تیر چلے تو پھر جوابی کارروائی ہماری طرف سے ہوگی، تاکہ تاریخ میں لکھا یہ نہ جائے کہ محمد نے ابتدا کی۔ ہر جگہ لکھا یہ جائے کہ کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی۔ بس تیر چلنے لگے، تلواریں چلنے لگی، پورے میدان میں ہر آدمی کہتا تھا کہ تمہیں زخم کیسے لگا؟ جو مرا ہے کہا میں نے خود دیکھا، علی نے مارا تھا۔ جس کو زخم لگا کہا مجھے تمہیں زخم کیسے لگا؟ کہا علی نے مارا تھا۔ کہا تیر لگا؟ کہا علی نے مارا تھا۔ ہر آدمی واپس جا رہا تھا، بس ایک علی بن ابی طالب تھے جس کے ہر کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ کوئی علی آیا تھا، اس نے ہمیں مارا ہے۔ تو سب کے سب صحابہ کہنے کے لگے، کہا یا رسول اللہ، وہ سب دشمن کہتے ہیں کہ ایک علی بن ابی طالب سب کو زخم پہنچانے والا تھا، کہ خداوند متعال نے بہت سے ملائکہ کو، 50 یا 60 ملائکہ کو نازل کیا تھا، بنا پرواز 70 ملائکہ کو نازل کیا، کہ 70 ملائکہ کو نازل کیا۔ کہا یا رسول خدا، ملائکہ کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود ہی جنگ کر سکتے تھے۔ کوئی ایک ایسا تھا جس نے اپنے بازو پہ تلوار پہ بڑا یقین تھا، کہا یا رسول اللہ ملائکہ کی کیا ضرورت تھی؟ کہا علی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے جتنے ملائکہ بھیجے تھے سب آپ ہی کی شکل میں بھیجے تھے۔ کہاں جتنے بھی ملائکہ آئے تھے وہ آپ ہی کی شکل میں آئے تھے۔ اب سب سمجھ گئے کہ یہ بات ہے کہ خداوند متعال بھی کسی کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ ہر چیز اسی کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ اب کچھ تو ویسے ہی ہے ہر جگہ، اور جو ملائکہ ہے وہ بھی۔ اب ایک عجیب و غریب نقشہ تو سب کے ذہنوں میں تھا کہ بھئی علی ہے، کوئی علی ہے۔ اب ہر جگہ پہ پورے کے پورے عرب ہے جس سے جنگ کرنے کے لیے کسی بہت بڑے سورما کی ضرورت ہے۔ بس پہلی جنگ تھی، ہر جگہ پہ چرچا ہو گیا، بس کفار کا ایک مرتبہ آواز دینا تھا، فرو۔ سمجھ گیا ذرا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں، فرو یعنی فرار کر لیجیے، بھاگو۔ آپ کی زبان بس ایک آدمی نے آواز دی کہ بھاگو، ایک مرتبہ بھاگنے کی آواز سنی اور سب بھاگنے لگے جو بچ گئے تھے۔ ابو سفیان نے فوراً اپنے گھوڑے پیڑ لگائی، عتبہ تو مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید بن عتبہ مارا گیا، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو اپنے گھوڑے سے گرا تھا اور ابھی اس کو زخم سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، مرا نہیں تھا، تو ایک بہت چھوٹے سے ایک صحابی، میں نے اسے بھی کہا تھا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود، بہت چھوٹے سے قد کے، آگے گئے، بہت بوڑھے سے صحابی تھے، کہا کہ میں تیرا سر قلم کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ تو تو کسان ہے، کسی سردار کو بھیج۔ اب دیکھیں ان کے جو ایک ان کے ذہنوں میں بات تکبر متکبر اتنا تھا کہ کوئی سردار آئے میرا سر کاٹنے کے لیے، کہا کہ نہیں سر میں ہی قلم کروں گا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اپنے وہ جو بت جس کی پوجا کرتا تھا اس کا نام لیا، کہا کہ کاش میرا کوئی سر قلم کرنے والا سردار ہوتا، کوئی کسان نہ ہوتا، اور وہ بھی کالا، یعنی کیونکہ وہ افریقی تھے۔ سردار ہوں، یہ کالا میرا سر قلم کرنے آیا۔ کہا کہ میرا سر قلم کرنے سے پہلے بس ایک بات مجھے بتا دے کہ عبداللہ کے یتیم کو فتح ہوئی ہے یا ہمیں قریش کے سرداروں کو فتح ہوئی؟ آپ نے الفاظ غور کی، عبداللہ کے، رسول خدا کا نام نہیں لے رہا، یعنی معاذ اللہ، یعنی ذکر کے قابل نہیں سمجھ رہا، کہا کہ عبداللہ کے یتیم کو فتح ہوئی ہے یا کہ ہمیں عرب کے سرداروں کو؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا، کہا اللہ کے رسول حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ کو فتح ہو۔
اللہ کے رسول کو پتا ہو بس یہ جملہ سننا تھا تو ایک مرتبہ ہونے لگا, کہا کہ ٹھیک ہے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا میرا سر قلم کرنے کے لیے. پھر دوبارہ 3 کا کیا کہتے ہیں, کہا 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا میرا سر قلم کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتا دو, کہ جب گردن کاٹو گے نا تو ذرا گردن نیچے سے کاٹنا, لمبی گردن کاٹنا. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا, کیا پتا چلے گا میں خاندان والا تھا, لمبی گردن تھی, لوگ دیکھیں گے اتنی لمبی گردن والا آدمی. اس نے کہا اچھا دوسری بات کیا, اس نے کہا جب سروں کو رکھنا تو بالکل جو بیچ میں سر رکھنا تو میرے سر کو بیچ میں رکھنا. اس نے کہا کیوں, اس سے کیا ہوگا, کہ سردار ہمیشہ بیچ میں ہوا کرتے ہیں, میرا سر بیچ میں, جب سر رکھو گے زمین پہ سب سے بیچ میں میرا سر رکھنا. اور تیسرا کام کیا, اس نے کہا یہ جو میرا خول ہے نا, یہ جو آرمر ہے اس کو مت اتارنا. کہا کیوں, اتنا قیمتی ہے, لوگوں کو پتا چلے میرا پیسہ تھا, دولت والا تھا, بہت پیسہ والا تھا, تو یہ آرمر جو ہے میرے سر سے مت اتارنا. تو اس نے فوراً سر سے آرمر اتارا. کہا کہ پہلے خول اتار دوں تاکہ تجھے پتا رہے کہ میں تیرے جو ہے بغیر خول کے سر کو رکھوں گا, اور رکھوں گا بھی بالکل کونے میں لے جا کے. اور تیسرے اس بات کا بھی خیال رکھوں گا جتنی ہو سکے چھوٹی گردن کاٹوں. تو بہت بارہ جو ہے اب جس طرح اب کون تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو ابو جہل کے غلام تھے, یہ ان کے زرخرید غلام تھے. اور جب یہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو یہ بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر رکھا کرتا تھا, کیونکہ چھوٹے سے آدمی تھے, ان کو اذیت تو برداشت نہیں کرتے تھے. بوڑھے آدمی کمزور, بہت کمزور, ٹانگیں بہت پتلی پتلی, بہت کمزور آدمی, تو ان پہ بڑے بڑے گرم پتھر رکھ دیا کرتا تھا. کہا کہ میں محمد خدا کو نہیں مانتا ہوں, بار بار کہتے تھے احد احد سمد سمد, یہ جملے کہتے رہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں رسول خدا کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کرواؤں گا, سزا دلواؤں گا, تو سب سے چھوٹے صحابی تاکہ مرنے کے بعد فخر نہ کر سکے مجھے علی نے مارا تھا. اسے مرنے کے بعد فخر کی اجازت نہیں ہوگی کہ اگر کسی چھوٹے سے صحابی نے مجھے قتل کر دیا تھا, جب آخرت میں سارے کے سارے کفار جمع ہوں گے وہ کہے گا ایک چھوٹے سے صحابی نے مارا تھا. حضرت اللہ جتنے بڑے بڑے متکبر ہیں نا انہیں اتنے ہی چھوٹے چھوٹے. اور دیکھیں نمرود کو چھوٹے سے مچھر نے مارا تھا. ایک مچھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, کہا کہ میرے رب کی فوج آنے والی ہے جمعے کے دن, تو کہا کہ کہاں پہ آپ کے رب کی فوج, بلا لیجیے. سارے کے سارے اپنے قلعے کے دروازوں کو, کیسل کے دروازوں کو بند کروا لیے, بڑے بڑے گیٹس لگے ہوئے. کہا کہ ابراہیم اپنے خدا سے اپنی فوج کو بھیج دے. کا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا اپنی فوج کو بھیجنے کا, بھیج دے. اب جناب ابراہیم خلیل خدا نے یقین تھا. ایک مرتبہ پورے کے پورے محل کے اندر مچھر بھر گئے. کہا ابراہیم یہ کیا ہے, کیا پروردگار کیا کہوں, کہ یہی تو میری فوج ہے. کیا یہی اللہ کی فوج ہے, میرے رب نے اسی فوج کا وعدہ کیا تھا. بڑا سب پریشان ہوا. ایک مچھر ناک سے اس کے سر میں گھسا اور اس نے اس کو اذیت دی, زمین پہ گرتا جاتا تھا. کہا ابراہیم میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. اللہ نے اتنے بڑے دشمن کو چھوٹے سے حضرات, اتنا بڑا نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اتنا بڑا, اور دوسرا اتنا بڑا فرعون, ایک چھوٹی سی موج نے اسے گرا دیا. جس نے ماننے لگا کہ موسیٰ ایک مرتبہ مجھے دریا سے سمندر سے نکال لو, میں انہی بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان لے آؤں گا. خدا پہ نہیں بنا, اس پہ یہی مان لا دے گی تو بچ گئے. آپ نے غور کیا, انہوں نے میرا انکار کیا, بنی اسرائیل نے خدا کو مان لیا. کہ آمنت بہی ما آمنا بہی بنی اسرائیل, میں اسی خدا پہ ایمان لے کے آ رہا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے تھے, بس مجھے نکال لو. کہ اب نہیں, الان وقت کنتا عصیت من قبل, جبکہ تو پہلے گناہ کرتا رہا, اب تیری توبہ قبول کروائی جائے. اور اس کو دھکیل دیا. حضرت اللہ نے ہر بڑے دشمن کو چھوٹی سی چیز سے, اب آئیے ذرا سنیے گا, حضرت نمرود کو چھوٹے سے مچھر سے, فرعون کو چھوٹی سی موت سے, ابرہا کے پورے لشکر کو جو سب سے بڑا زمین پہ جانور ہے, ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے سورہ فیل کو ذرا دیکھیں, کہ ہاتھیوں کو سب سے بڑے جانور کو لے کے آیا, کہ سب سے بڑے جانور کو لے کے آ رہا, پورے مکے والوں کو رون دوں گا. اللہ نے کہا سب سے جو چھوٹا پرندہ ہے ابابیل, چھوٹی چھوٹی ابابیل ایک مرتبہ فضا میں آنے لگی, اور وہ بھی کنکریاں لے کے آئی, اینٹیں نہیں کہ چلو اکٹھے اٹھا رہے, اینٹیں گری تھی, کنکریاں. اللہ نے کہا دیکھو ماروں گا بھی تو کنکریوں سے. سب سے بڑا ابرہا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا, یمن کا صنعاء کا رہنے والا, اور ہاتھیوں میں سب سے بڑے جانور پہ آیا. اللہ نے کہا سب سے چھوٹے پرندے سے, سب سے چھوٹی کنکری سے مار دیا, جو ابابیل کی چونچ میں کنکری آ جائے. ابو جہل کو سب سے چھوٹے صحابی کے ہاتھوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں, حضرت توجہ ہے میرے ساتھ. اور حضرت ایک مرتبہ جب غدیر کا موقع آیا نا, پہنچ گیا ذرا, حضرت غدیر کے موقع پہ سأل سائل بعذاب واقع, ذرا اٹھا کے دیکھیے سورہ, پورا سورہ نازل ہوا ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا کہ پروردگار اگر یہ محمد نے اپنے پاس سے اعلان کیا ہے تو
معاذ اللہ ان کے اوپر عذاب، نہیں تو پھر اگر انہوں نے تیری طرف سے اعلان کیا علی کی ولایت کا تو پھر میرے پہ عذاب نازل کر دے. سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کنکری آسمان سے چلی، اس کے سر میں داخل ہوئی، پاؤں سے نکل گئی، زمین پہ ڈھیر ہو کے وہیں پہ گر گیا. حضرت علی کے دشمن کو بھی اللہ نے کہا دیکھ اتنے چھوٹے سے کنکر سے ماروں گا. میرا دل کہتا ہے مجھے ابابیل لے کے چلی تھی. وہ ہمارے انتظار میں ہوگا کہ پروردگار چاہے خانہ کعبہ کا دشمن ہو چاہے علی کا دشمن ہو ایک ہی کنکری سے مرے گا. اسی ایک کنکری سے مرے گا کہ جس کے اندر کیوں اب سمجھ میں آتا ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ مثل علی کی امت کا مثل الکعبہ، علی کی مثال میری امت میں خانہ کعبہ کی سی ہے. خانہ کعبہ کے دشمن کو بھی ابابیل کے کنکری سے مارا جائے گا، علی کی ولایت کے دشمن کو بھی ایک کنکری سے مارا جائے گا. مطلب وہاں پہ بدلا یہ پورا کا نظام ہے. خدا متعال نے پورا سلسلہ چلایا ہے. بدر کے اندر وہاں پہ نتیجہ سامنے آیا، سارے کے سارے کفار بھاگنے لگے. اب مسلمان جو بوڑھے بوڑھے بے براتے کا یاسر خدا ہم نے بوڑھوں نے قریش کے سرداروں کے لشکر کو بھگا دیا. اب سب کا اعتماد بحال ہو گیا اور بہت سے افراد جنہوں نے جنگ کی ہی نہیں توجہ ہے یہ نہیں، اور بڑے بڑے بوڑھے افراد ایسے موجود تھے کہ ہم نے تو جنگ کی ہی نہیں ہے اور میں تو صرف دیکھ ہی رہا تھا یا رسول خدا، اور جنگ تو ختم بھی ہو گئی. پہنچ جایا کہ مولانا اسماعیل دیوبندی سے مرحوم تھے ہمارے 1975 میں انتقال ہوا ان کا. تو وہ کہیں مجلس میں پڑھ رہے تھے تو ان کے کہیں داد پوری طرح سے نہیں ملی، انہوں نے کہیں نام لے دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاہور میں کوئی نام لے دے تو اس کے بعد بیچارے اندر ہوگا 6 مہینے کے لیے. 6 مہینے جب جیل سے ہو کے واپس آیا تو پھر دوبارہ مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی بات کہی، لوگوں نے اس طرح سے داد نہیں دی تو انہوں نے کہا پھر پہنچ جایا کریں شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک نام نہ کہلوا داد نہیں دیتے. پہنچ جایا کہ بیچارے 6 مہینے ہو کے آگے تھے، اس کے بعد بہت سے بہت زیادہ. بہرحال حضرات یہ فتح ہے، فتح کبریٰ سے کہا جاتا ہے، بدر کبریٰ کہا جاتا ہے. فتح کبریٰ سب سے بڑی ہماری جو فتح ہے وہ بدر ہے. اور آج دن میں یہ 17 جو دن گزرا ہے یہ فتح تھی. اور کہا جاتا ہے کہ اس وکٹری کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ آج اسلام کی فتح ہوئی ہے، آج اسلام جیت گیا ہے، کفر و نفاق کو شکست ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی فتح دلوائی ہے مومن کے ہاتھوں. اس لیے جب بھی آپ جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بدر و حنین. جانے والے دنوں میں کل سے مجالس شروع ہیں. اللہ کے اہتمام کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. افراد مجالس میں بھی آئیں، اہتمام کریں. یہ پھر پورے سال آپ کو دوبارہ وہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی، اعمال نصیب نہیں ہوتے. انسان پورے سال ترستا ہے. میں جملہ کہوں گا کل سے اعمال کی شبیں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. حضرات پورے سال 11 مہینے آپ تیاری کرتے ہیں ماہ رمضان کی عبادات کی. عبادت کریں گے تو ماہ رمضان میں قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نماز پورے سال. اور پورے ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں شب قدر. اور جب شب قدر آ جائے تو اس کو ضائع نہ کیجیے گا. اپنی شب قدر سے انسان فائدہ. معصوم سے پوچھا کہ مولا 19 سے 21 سے 23 سے آپ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا پتا ہے. تو کہا پھر ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ کہا تاکہ تم کسی ایک بھی شب میں ثواب سے محروم نہ رہو. ہمیں تو معلوم ہے کیونکہ اصل میں شب قدر میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، شب قدر ہمارے لیے نہیں ہے. سارے سال کے جو پیغامات ہیں، ساری وحی جو نازل ہوتی ہے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے آئیں گے، رزق، فیصلے، سب کچھ اللہ کا اور امام زمانہ کے لیے شب قدر ان دونوں کے لیے. ان کے اعتبار کے ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا اس شب کے اندر، کیا کچھ نازل ہوا، کتنے ملائکہ نازل ہوئے. وہ جو لاکھوں کی تعداد میں امام کی خدمت میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، صاحب الامر کی خدمت میں، صاحب العصر کی خدمت میں، وہ جو ملائکہ ہزاروں کی تعداد میں نازل ہوتے ہیں ان کی خدمت میں ہمیں آج ایک رات نصیب ہوتی ہے آپ کی زیارت کے لیے. وہ شب قدر اللہ اور زمانہ کے لیے ان کا ایک رابطہ برقرار ہے. تو کہا کہ وہاں پہ ایک شب قدر جو ہے وہاں پہ سارے امور نازل ہوتے ہیں. تو امام کو تو لازماً معلوم ہے کیونکہ ایک شب میں نازل ہوتا ہے سب کچھ. تو امام کو معلوم ہے کہ کون سی شب ہے. امام نے کہا لیکن ہم بتائیں گے نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ 2 تم شبیں چھوڑ دو جن میں اعمال نہ کرو، تمہیں 3 شبوں میں مسلسل ثواب مل رہا ہے. اس لیے پھر ہم تمہیں ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہتے ہیں. 3 شبوں میں اعمال کرو تاکہ 3 شبوں کا تمہیں ثواب مل جائے اور ایک کے بجائے 3 شبوں کا تمہیں ثواب مل جائے. خدا جیسے ہمارے علیہ السلام نے ہمیں بہت زیادہ کھل کے نہیں بتایا، اشارات موجود ہیں لیکن بہرحال بہت زیادہ کھل کے نہیں کہا کہ 3 شبوں میں، اور تیسری شب کو زیادہ اہمیت دی، لیکن کہا 3 شبوں میں اعمال ضرور کرو. اور یہ شبیں جو ہیں وہ نہایت اہم ہیں. پروردگار
ये शबे जो हमें नसीब होने वाली करते परवरदिगारा हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम अपने सारे गुनाहों को माफ़ करवा सकें। परवरदिगारा हमारे गुनाह ने कभी रसूल माफ़ फरमा, हमारे जहाँ जहाँ मोमिन सब परवरदिगारा सबकी जान माल की हिफाजत फरमा, जितने मोमिन बे औलाद सबको औलाद इनायत फरमा, मखलूकों के कब्ज़ों को अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मनियान हज ज़ात को ज़रात नसीब फरमा, शामिल के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा जितने फराद ने हमसे तमाशा दुआ की सबकी दुआ को सजा फरमा, इस मरकज़ को तरफ इनायत फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मोमिन बसे हैं सबकी हिफाजत फरमा, बहरीन के मोमिनीन की, शाम के मोमिनीन की, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इराक के मोमिन की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल मासूमीन। सलावत। दो मसले very quickly, just two fiqh issues, and then if there were any questions, we'll take them. I have said this before as well. Namaz al-Qasr is if you are traveling, then it is between the borders of the two cities. The calculation, according to Atullah Hisani al-Khamnai, is the difference between the borders of two cities. That's when you calculate 14 miles. If the borders of the cities are joined together, where you're traveling, if you're traveling even from one end to the other end of the same city, but the borders are joined together, then there is no qasr. So if the city limits are joined together, then there is no namaz al-qasr. Okay. Now there is usually these days no border. It is the houses that you calculate. These are the last houses of this city and the houses in the other city. That's how it happens, and that is sufficient for you to decide that these are two cities that are close by. The second issue that everyone listening, if your namaz is qasr, if you're staying in a place for 7 days or 6 days or whatever, and due to that your namaz is qasr, you're doing shortened prayers, then you cannot fast. If your namaz is full, then you can fast. If you're traveling after dhuhr, for example, if you're coming from very far away to, for example, to Astana, then after dhuhr you must complete your fast. Then you cannot open the fast. If a person travels excessively, meaning 3 times a week, according to Adil Husani, he says, and on most of the other Marajis, 3 times a week if a person travels for his work or something, then he is kathiru safar. That is that he excessively travels, and therefore all of his prayers will be full, and he will be doing the fast in full as well. And according to Adil Khamnai, he says that if you travel once every 10 days for the work purposes, then your namaz is full and you can do the full time. So these are the ahkam about that I said, only just 2 issues. If there are any questions regarding these, then inshallah I'll answer them. Otherwise, what is the definition of city? Okay, now the definition of city, we've had this dispute before as well. In many of the places, it is not just a small township, it is basically a metro city, or a, like a greater, for example, town. I'm not sure if counties, probably counties you can define, but I'm not sure. But you see, greater cities, for example, Greater Chicago or Metro Atlanta or something like that, that definition, that does not just befit the small town, but it fits into something like in Atlanta, they used to say more than 50-60 miles. It fits into that definition. And Greater Chicago is something like 80-85 miles. So something like Los Angeles. So big cities, you will have, the definition will be different. So a greater city these days. Okay? Otherwise you'll be all excessively traveling if you're traveling from one town to another for that purpose. So the city itself will not be just a small township, but basically. I'm going to work every day. That's one from work. I go to a third place, which is then because it's not your work, then if you go to work every day, then to work your namaz will be full and your roza is valid. But if you are traveling to another place outside your work, or something like that, that will be different. Then you will not be doing it. But if you're Khatib Safar, meaning that you're traveling every day to a majlis or something like that, that does not. But if it comes into the same place, into the same town, or a town that is further away, you live in one town and in the middle you have the place where there is Imam Baga and the other place where you do your work, basically, then that will be also a part of your work. Going back and forth. But now your boss is saying that it's part of your work. You got to go to a meeting and town bar. That's a part of your work, to another place. Then that's okay. Because they have a plan in New Jersey, dividing New Jersey into 3 parts: Central Jersey, North Jersey, South Jersey. So you can consider Central Jersey as one town,
you know what is the urf? What does the urf or the ulama and the fuqaha say? It's a very good question. The urafa, the ulama say, the fuqaha say that it is urf, meaning the general public. How do they see one town as? In London, for example, in Greater London, many people take the STD code for telephones. So they say that this is the whole area that has the same code. It doesn't change. Now many people say that it is the border, which is M25 in London. We have the M series, M1 and 2. So M25 is the outer border for London. So that actually anything that comes inside is London and anything that is outside. So those definitions you have to see. That how do you will devise, what does the urf say that this is, if you have very small towns, then you will have to have a different way of defining the whole of the place. New Jersey is a small state, and that's why it becomes very difficult. Otherwise, Houston, Los Angeles and other places, it is easier to say because they are larger towns. Here, either counties will you take, or will you take, for example, STD code. So how will you divide? That is up to the urf. I do not live here, so I cannot otherwise decide. By seeing everything, it doesn't seem like those small townships of 7, 8 miles, 20, in one county or something like that. That doesn't befit the definition of one small town. It is not one city. Yeah, we have 732. 738, for example, for all of New Jersey. 732. 732 for Central, and then North you have 973. Then I think that may be the definition. So that's what I can. So I'm not sure. Still send it to, write it as an email, as an istifta, and send it off to your mother, then you'll get the answer. So that's probably the best definition that you can come up with. That we have this one STD code, and that fits it. Yes. 2 more questions and then we'll be ending. Well, sometimes in school you're assigned to go places, and if you choose to, what would the namaz be? Would it be qasr or? In school it will be qasr. If you just sometimes went with the school to an outside trip and it was 14 miles more between, if it is from very far away, then it will be qasr. But if it is not very far away, if it is only 5 miles, 10 miles, 12 miles, then it is not qasr. Okay? Okay, it is only makruh to dry up. In winter it can be quite harmful, so therefore even we sometimes use it. There are hadiths that say that so long as there is some water remaining of wudu on your hands or on your face, then there is, all of those create angels, and the thawab is given to the person who is in such state. So long as जितनी देर तक वो जो उसके गीले थोड़े से कुछ भी दरी बाकी रहती है, नमी बाकी रहती है, तब तक जो है वो सवाब मिलता रहता है. तो हाल ये था आखिर सवाल. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सलाम.